بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تاریخ پاکستان 1711 میں اموی خلیفہ بن ولید عبد المالک کے دور میں محمد بن قاسم برصغیر موجودہ پاکستان و ہندوستان کے خاصے حصے کو فتح کرتا ہے، اور یوں برصغیر موجودہ پاکستان دنیا کی سب سے بڑی عرب ریاست کا ایک حصہ بن جاتا ہے، جس کا دارالحکومت دمشق، زبان عربی اور مذہب اسلام تھا۔ یہ علاقہ سیاسی، مذہبی اور ثقافتی طور پر عرب دنیا سے جڑ جاتا ہے۔ اس واقعے نے برصغیر اور جنوبی ایشیا کی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ سن 1947 سے پہلے بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش برطانوی کالونی تھی اور برصغیر کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ہندوستان کی آزادی انگریزوں کے دور کی تحریک کے دوران میں ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ ملک کا مطالبہ کیا۔ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس تحریک کا مقبول عام نعرہ تھا۔ اس مطالبے کے تحت تحریک پاکستان وجود میں آئی۔ اس تحریک کی قیادت محمد علی جناح نے کی۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا۔ تقسیم برصغیر پاک و ہند کے دوران میں انگریزوں نے کچھ ایسے حکم چھوڑے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان میں سن 1948 اور سن 1965 میں کشمیر کے مسئلے پر 2 جنگوں کا سبب بن گئے۔ اس کے علاوہ چونکہ پاکستانی پنجاب میں بہنے والے تمام دریا بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے ہو کر آتے ہیں، لہٰذا پاکستان کو سن 1960 میں انڈیا کے ساتھ سندھ طاس معاہدہ کرنا پڑا، جس کے تحت پاکستان کو مشرقی دریاؤں ستلج، بیاس اور راوی سے دستبردار ہونا پڑا، جبکہ دریائے سندھ، چناب اور جہلم پر پاکستان کا حق تسلیم کر لیا گیا۔ سن 1947 سے لے کر سن 1948 تک پاکستان کو بڑی مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ بھارت نے پاکستان کے حصے میں آنے والی رقم پاکستان کو ادا نہ کی۔ اس کے علاوہ صنعتی ڈھانچے کے نام پر پاکستان کے حصے میں گنتی کے چند کارخانے آئے، اور مزید برآں کئی اندرونی و بیرونی مشکلات نے بھی پاکستان کو گھیرے رکھا۔ ریاست بہاولپور کے نواب صادق محمد خان پنجم نے اس وقت پاکستان کی مالی مدد کی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور پھر ایک نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔